السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کا توشہ خانہ سے متعلق کیس تھا اور اس کیس کی سماعت پیر تک عدالت کی جانب سے ملتوی کی گئی ہے۔ اس کیس کی جو تفصیلات ہیں، سماعت کیسے ہوئی، کارروائی کیسے چلی، اس حوالے سے آپ کو ایک الگ ویڈیو میں تمام تفصیلات شیئر کروں گا۔ اس وقت میرے ساتھ ابرار استوری موجود ہیں۔ آج جب کیس کی سماعت ختم ہوئی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل سردار لطیف کوسہ کمرہ عدالت سے غصے میں احتجاج کرتے ہوئے باہر نکلے اور جب وہ لفٹ میں سوار ہوئے تو اچانک وہ لفٹ بند ہو گئی۔ جب چیف جسٹس کی عدالت سے لفٹ میں داخل ہوئے تو اس وقت لفٹ چل رہی تھی۔ جب گراؤنڈ فلور پر آئی تو لفٹ بند ہو چکی تھی، دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ تقریباً 37 منٹ تک سردار لطیف کوسہ اور دیگر ان کے وکلاء ٹیم، جس میں پی ٹی آئی لیگل ٹیم ہے اس کے وکلاء بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوریج کرنے والے ہمارے صحافی دوست بھی موجود تھے اس لفٹ کے اندر، اور تقریباً 37 منٹ تک یہ تمام لوگ اس لفٹ کے اندر پھنسے رہے۔ لفٹ کی جو بند کیسے ہوئی، اس میں خرابی کیسے آئی اور لفٹ کا اندر ماحول کیا تھا، اس تمام تر تفصیلات کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ابرار استوری۔ یہ اس لفٹ میں سردار لطیف کوسہ کے ساتھ یہ بھی اندر بند تھے، تو ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ابرار استوری صاحب، یہ ماجرا کیا ہے سارا جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچانک یہ پیش آیا اور کیس کی سماعت جو چلی، اس سے بڑی خبر یہ بن گئی کہ سردار لطیف کوسہ لفٹ کے اندر بند ہو گئے اور لفٹ کھل نہیں رہی، تو اس کی تفصیلات سے ہمیں ذرا آگاہ کیجیے گا۔ سعید بلوچ صاحب، شکریہ۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح تفصیلات بتائی کہ توشہ خانہ کا جو کیس چل رہا تھا عمران خان کے حوالے سے، ہم چیف جسٹس کی عدالت میں تھے، 3rd فلور میں ہے یہ عدالت، اور وہاں سے جب لطیف کوسہ صاحب ناراض ہو کے باہر نکلے تو ہم نے ان سے سوالات کیے مختلف، لیکن انہوں نے نو کمنٹ کرتے رہے وہ۔ اور پھر جب ہم لفٹ میں آئے 3rd فلور کے اور لفٹ سے جب ہم نیچے اترنے لگے تو ہم 18 لوگ تھے لفٹ کے اندر۔ لطیف کوسہ صاحب تھے، ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو بنجوتا اور بٹر ہیں، یہ دو جو وکیل ہیں وہ بھی ساتھ تھے، اور تقریباً ہمارے کچھ صحافی دوست بھی اور کچھ وکلا بھی تھے۔ ٹوٹل کتنے 18 لوگ تھے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں بلوچ صاحب کہ لفٹ میں نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھی، جب ہم 18 لوگ پھنسے تو میں نے دیکھا یار کہ اس میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے 1600 kg اور پھر 21% لکھا ہوا ہے، اور جب 21 بندے یا ٹوٹل جو وزن ہے وہ 1600 کلو گرام ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ ہاں، تو ہم 18 لوگ تھے اندر، ہم نے کاؤنٹ کیے۔ صحیح۔ اور جب ہم لفٹ میں بیٹھے تو مطلب 1 سیکنڈ لفٹ چلی ہے، اس کے بعد ایک ٹنگ آواز آئی، اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی آواز آئی، مطلب ٹنگ آواز آئی ہے۔ اچھا۔ اب یہ وہ جاوید چودھری صاحب والی کڑک والی آواز نہیں تھی، لیکن تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ تھی۔ اچھا، اس سے ڈیفرنٹ، تو وہ آواز آئی اور اس کے بعد لفٹ بند ہو گئی۔ صحیح۔ تو لفٹ جو ہی بند ہو گئی تو شور پڑ گیا کہ اندر ہم جب لفٹ میں تھے کہ بھائی لفٹ بند ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہاتھوں سے کوشش کرنے لگے لڑکے، تو وہ جو ہی ہاتھ سے کوشش کر رہے تھے تو لائٹ بند ہو رہی تھی۔ تو پھر کوسہ صاحب نے کہا کہ یار اس طرح نہ کریں، فون کریں۔ اب وہاں پہ سگنل کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا، تو کچھ وکلا نے فون کیے، کچھ صحافیوں نے ادھر ادھر کالیں کی، تو پھر باہر جو وکلا دوست تھے یا جو صحافی تھے سارے جمع ہو گئے، اور اندر جو صورتحال تھی تقریباً ہم کوئی 35-37 منٹ کا یہ عرصہ تھا، ہم وہاں پر اندر پھنسے رہے۔ اور اس دوران شروع میں جب لطیف کوسہ صاحب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ہم سب نے یہ کوشش کیا، کیونکہ وہ ایجڈ ہیں تو ان کے لیے مسئلہ نہ بنے، تھوڑا سا ہم نے ان کے لیے اسپیس بھی بنایا اور کوشش کی کہ وہ سیف رہیں، کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہے۔ لیکن سنا ہے وہ بیمار بھی ہیں اور دل کے مریض بھی ہیں۔ یہی میں بتانے لگا ہوں۔ تو تقریباً تھوڑی عرصے 5-10 منٹ گزرے تھے تو پسینے بھی آنے لگے، گرمی شروع ہو گئی۔ صحیح۔ تو اب کچھ دوستوں کے پاس پانی کی چھوٹی بوتلیں پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے لطیف کوسہ صاحب کو پانی کی بوتل دی، تو لطیف کوسہ صاحب نے انکار کیا، کہا کہ سب سے پہلے پانی آپ لوگ پئیں گے اور آخری میں وہ شخص ہوں گا جو پانی پیوں گا۔ اور لطیف کوسہ صاحب نے سب سے پہلے ہم سب کو پانی پلایا اور پھر آخر میں جا کے انہوں نے پانی پیا۔ پھر اس دوران جو ہے نا کوشش اندر سے بھی ہوتی رہی، باہر سے بھی ہوتی رہی، اور لطیف کوسہ صاحب پھر ہمارے ساتھ ڈسکشن کرتے رہے وہاں پر۔ وہ میں تقریباً تمام اس اندر کے جو ماحول کی ویڈیوز بھی میں بناتا رہا ہوں۔ صحیح۔ تو اس دوران لطیف کوسہ صاحب سے جب باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ میرے خلاف سازش ہو گئی، کیونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ صرف وکلا ہی رہ گئے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ لطیف کوسہ صاحب کے الفاظ مطلب لطیف کوسہ صاحب نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو لفٹ بند ہوئی ہے یہ کوئی خرابی نہیں بلکہ جان بوجھ کے کیا گیا۔ یہی ان کا کہنا تھا کہ جو ہے نا یہ سازش، اور ہمیں وکلا جو ہے نا وہ کالے کوٹ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لطیف کوسہ صاحب کے الفاظ ہیں، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے۔ صحیح۔ یہ اس طرح پھر ایک دوسرے کو دلاسے دیتے رہے، اور گرمی بھی زیادہ ہو رہی تھی،
تو لطیف کھوسا آکسیجن کا مسئلہ ہو رہا تھا، آکسیجن کا بھی مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن لطیف کھوسا صاحب نے پہلے تو ہم سب کو وہ خود دلاسے دیتے رہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جائیں، یہ کریں وہ کریں. تو درمیان میں کسی دوست نے کہا کہ یار لطیف کھوسا صاحب آپ نیچے بیٹھ جائیں تاکہ تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو جائیں گے. تو کھوسا صاحب نے ایک دم غصے سے دیکھا اور کہا کہ او بھائی میں تو مریض ہوں، ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، آپ لوگ سارے نیچے بیٹھ جائیں، میں کھڑا رہوں گا. لیکن نیچے تو کوئی نہیں بیٹھا، سارے کھڑے ہی رہے کیونکہ ہر بندے کو اپنی لگی ہوئی تھی. تو اس دوران جب زیادہ مطلب حفظ ہونے لگی تو پھر لطیف کھوسا صاحب نے کہا یار کوئی 20 منٹ گزرے تھے، کہا کہ اب ایک کام کریں کہ ہماری جو کوششیں ہیں شاید یہ آخری ہیں، تو اب کلمہ پڑھ لیں. اچھا. اور خود بھی کلمہ پڑھنے لگے اور ہم سب سے بھی کلمہ پڑھوایا انہوں نے. مطلب اس وقت گھٹن کی وجہ سے آپ لوگوں کا سانس اتنا زیادہ رک رہا تھا کہ شاید اب وہ آکسیجن کا مسئلہ بنے اور کسی کا بھی جو ہے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ کھوسا صاحب کے ساتھ جو ان کے بنجوتا صاحب جو وکیل ہیں وہ تھے اور اس کے ساتھ میں کھڑا تھا. اور اس دوران جب لطیف کھوسا صاحب کی طرف میں ویڈیو بار بار کر رہا تھا تو وہ ایک کبھی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے چہرے سے یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کو اندر سے جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے کہ اب حالات بہتر نہیں ہیں گھٹن کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا تھا. پھر کوئی لاسٹ کے 10 یا 15 منٹ رہ گئے تھے تو لطیف کھوسا صاحب نے جو GNN کے ہیں اکرام صحافی ہیں، وہ گیٹ میں کھڑے تھے، ان کو کہا یار کہ باہر والوں کو آواز دے دیں، ایمبولینس بلا لیں، میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، اسٹینڈ لے ہوئے ہیں اور اب جو ہے نا میرے سانس بھی جواب دے رہی ہے. ایک کاغذ سے ہم نے کوشش کی لڑکوں نے کہ لطیف کھوسا صاحب کو جو ہے وہ تھوڑی سی ہوا دے دیں اور پھر ان کی ٹائی اور کوٹ بھی کھلوا دیا. اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہا اور لطیف کھوسا صاحب بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ میرے خلاف اور وکلا کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ وکلا ہی کالا کوٹ ہی اس وقت ہے، جس طرح 16 ماہ سے لوگوں کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے اور وہ گھٹن یہاں ہم نے دیکھا کہ عوام کا کیا حال ہو رہا ہوگا. یہ ان سے باتیں ہو رہی تھی اور پھر جا کے یہ تقریباً کوئی 35-37 منٹ کا یہ پروسیس تھا. اور جب یہ کھلا ہے تو ہم لوگوں نے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کیونکہ ہم پہلے ہی کلمہ پڑھ چکے تھے اور شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ چکے تھے کہ شاید آج ہمارا آخری دن ہوگا. بہت شکریہ ابرار استوری صاحب. جو لفٹ بند ہوئی اور اس کے اندر کی کیا صورتحال تھی، اندر صحافیوں نے وکلا نے وہ وقت کیسے گزارا، ابرار استوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ اس لفٹ کے اندر خود بھی قید تھے اور تقریباً 37 منٹ تک یہ اس لفٹ کے اندر محصور رہے. تمام تفصیلات انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کلمہ تک پڑھ لیا تھا کہ شاید ممکنہ طور پر اس لفٹ کے اندر دم گھٹنے کی وجہ سے کسی نہ کسی کی خدا نخواستہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ چند روز کے اندر 2 لفٹیں خراب ہوئی ہیں اور 2 لفٹوں کی خرابی نے ہمارے پورے ملک کا جو نظام تھا اس کو بے نقاب کر دیا ہے. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، لطیف کھوسا صاحب کی میں پہلے بتانا بھول گیا. لطیف کھوسا صاحب نے جب لفٹ اس طرح بند ہو گئی نا، کہا کہ یہ ٹھیکیدار ہیں اور جب ایسے ٹھیکیداروں کو لفٹ اور اس کے ٹھیکے دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جس طرح ملک کا حال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابرار استوری صاحب. یہ تفصیلات تھی جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھیں. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.